آج کے اجلاس میں جو صورتحال ہوئی اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آج ووٹ آف کانفیڈنس کی تحریک جو ہے وہ پیش ہو, کیونکہ ان کے پاس نمبر نہیں تھے. رانا ثناء اللہ نے بابا دوہل یہ بات کہی بھی ہے کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے پورے, اس لیے انہوں نے کل پر ڈال دی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کنٹروورسی یہ چل رہی ہے کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ووٹ آف کانفیڈنس لینا مسٹ ہے پرویز الہی صاحب کے لیے کہ نہیں. یہ بھی اچھا, انہوں نے چلاکی یہ کی ہے کہ اجلاس ہونا تھا 11 کو, انہوں نے اس کو 2 دن پہلے رکھ لیا ہے. صحیح ہے. 11 کو لاہور ہائی کورٹ میں پیشی اور سماعت ہے. تو اب یہ وہاں کیا لے کے جائیں گے, اور اب جو اب اس وقت اپوزیشن ہے پنجاب کی یعنی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ کیا موقف اختیار کریں گی, یہ تو ہم دیکھیں گے 11 جنوری. بات چودھری صاحب نے تو یہی لاجک بیان کیا کہ اعتماد کا ووٹ کسی وقت بھی لیا جا سکتا ہے, لیکن ہم تو عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے عدالتی فیصلہ جو ہے وہ تو جو آئے گا, وہ اگر نہ بھی آیا, اگر اس دن فرض کیجئے کچھ نہیں ہوتا تو جو اپوزیشن ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ تلی بیٹھی ہے کہ ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے سپریم کورٹ میں. گورنر نے کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کر دیا ہے کہ میں نے چونکہ آرڈر کیا تھا اسپیکر پروونشل اسمبلی کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس انشور کرائیں, انہوں نے میری بات نہیں مانی, تو میرے پاس رائٹ ہے یہ کہ میں یہ معاملہ لے کے سپریم کورٹ کے پاس جاؤں. تو یہ ایک آپشن ابھی تک تو نہیں گئے, ابھی تک نہیں گئے ہیں, لیکن یہ ایک آپشن موجود ہے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت جو ہے وہ کافی چونکہ ایکسپیرینس آدمی ہے, ملک کے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں, نہ ہی تو یعنی اسمبلیاں ٹوٹتی دیکھ رہا ہوں میں, اور نہ ہی کسی انتخابات کا امکان میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ ذرا غور فرمانا چاہیے, بڑی لوڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی, اور ان کا کانفیڈنس ہے جو ہمیں بتا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا اور پروب کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسمبلی توڑنے کے حق میں تو خود پرویز الہی صاحب بھی نہیں ہے. ان کو 2 وجہ سے سوٹ نہیں کرتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ جتنا طول پکڑ سکے ان کے لیے بہتر ہے. نیچرل بات ہے. وہ تو اس طرح کی بھی توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ فرض کریں انتخابات کا اعلان ہو جاتا ہے تو انٹرم چیف منسٹر بھی انہیں کو ہونا چاہیے. تو یہ باتیں اپنی جگہ ہیں. دوسری بات جو ہے کہ آپ رائے سے اتفاق کرتے ہیں ویسے چودھری شجاعت صاحب کی, آپ کو بھی یہ لگتا ہے؟ ہاں, میں نے اور آپ نے تو اس پر کنسنسس کیا ہوا ہے کہ اسمبلی ٹوٹتی دکھائی نہیں دے رہی, اور انتخاب بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں خان صاحب کو یہ دوسری نہیں تیسری دفعہ ہزیمت اٹھانا پڑی ہے. انہوں نے اعلان یہ کیا تھا 26 نومبر کو, اگر آپ کو یاد ہو, کہ بس کے پی کے اور پنجاب اسمبلیز گئی تو گئی, ہم 2 دنوں میں توڑ دیں گے. یاد ہے اس کے عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی کہ نہ ہی تو پنجاب کے ایم پیز چاہتے تھے کہ اسمبلی ٹوٹے, اور نہ ہی کے پی کے لوگ چاہتے تھے. لہٰذا خان صاحب کو 2 3 مرتبہ پارلیمانی پارٹی کو ایڈریس کرنا پڑا کہ خدا کے لیے میری بات مان لیں. لیکن ابھی تک نہ کے پی کے اسمبلی ٹوٹی ہے. اب لیٹسٹ سٹانس جو کے پی کے وزیر اعلیٰ نے لیا وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو ہم بھی توڑ دیں گے. تو پنجاب اسمبلی تو دور دور کہیں ٹوٹتی نظر نہیں آ رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کے پی اسمبلی میں نہیں ٹوٹ رہی. ہاں, مطلب ہے ایز آف ٹوڈے یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح خواہش ہے عمران خان صاحب کی, شاید یہ اس طرح سے تحلیل نہیں ہوگی. لیکن جو اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ آئے گا وہ ہے عمران خان پرویز الہی کی ریلیشن شپ پہ, کہ جو پولیٹیکل الائنس تو ایک طرف ہے, لیکن جس طرح کی دعوے ایک دوسرے کے بارے میں کیے جاتے رہے ہیں, اس سے لگتا یہ ہے کہ بڑی سالڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کے بیٹے کے اعلانات اگر آپ دیکھیں تو وہ تو اپنی ساری کشتیاں جو ہیں وہ اس طرف ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. سارے انڈے انہوں نے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے, اور اس باسکٹ کا نام ہے عمران خان. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے سارے انڈے نہیں, انہوں نے کچھ ہاں نہیں, انہوں نے وہ تھوڑا سا کڑک برگی کی طرح سے ان کے اوپر بیٹھ نہیں گئے, ادھر ادھر ہلتے جلتے رہتے ہیں. لہٰذا میرے خیال سے اس وقت پنجاب کی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو جس شخص کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہے اس کا نام پرویز الہی ہے, اور وہی یا تو دھوکہ دیں گے عمران خان کو, یا ایک بار پھر دھوکہ دیں گے پی ڈی ایم کو. انہیں اپنا کام چلاتے رہنا ہے, جو بھی انہیں اس کے لیے کرنا پڑے, اس کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ عدالتی فیصلے کے بعد آپ کو کچھ ٹھہراؤ آتا نظر آ رہا ہے, یا کسی طرف کوئی چیز لگتی نظر آ رہی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ جو پنجاب والا مسئلہ ہے یہ اور طول پکڑے گا؟ ہم نے دیکھا پہلے بھی عدالت میں معاملہ گیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, جب حمزہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر بن گئے تھے اور پھر ایک عدالتی وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی کو میسر آیا, تو یہ لیگل بیٹل جو ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے.
اس لیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے, معاملہ پھر 3-4 مہینے کے لیے ٹل جائے گا, اور اتنی دیر میں وہ کی دن آ جائے گا جس کے بعد آپ چاہیں بھی تو سمجھیاں نہیں توڑ سکتے. نہیں ٹوٹ سکتے. میرے خیال میں اسی لیے جو ڈیلے ہے وہ کیا جا رہا ہے. اچھا حمزہ صاحب کو فوراً سے انسٹرکشنز ملی ہیں کہ فوراً پہنچے واپس, تو وہ کوئی رول نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ یہ کیٹیگوریکلی پی ڈی ایم اسٹیٹ کر چکی ہے اچھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ حمزہ شہباز ہی رہیں گے. اچھا اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو ہی ول بی دا لیڈر آف دا ہاؤس اگین. اچھا اس لیے ان کو کہا ان کو سمن کیا گیا کہ اب واپس آ جائیں, وہ اپنی بیگم کی شاید علاج کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں. اچھا عمران خان صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور اس کو مس بالکل نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے, جس طرح کہ وہ کرتے رہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر بات کی ہے سیاست کے اندر, جس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ خود کہہ چکی ہے کہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے, ہمارا رول نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے ایک بار پھر سے ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب اس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں یا نہیں, لیکن انہوں نے یہ بہرحال کہا ہے کہ امیدواروں کو فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں, تو اسٹیبلشمنٹ نے سبق کوئی نہیں سیکھا. آج تک جتنے الزامات انہوں نے لگائے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز تھی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی, چاہے وہ جنرل باجوہ تھا, کسی کا ثبوت دیا انہوں نے؟ وہ کبھی ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو اٹھتے ہیں, پتہ نہیں کس سائڈ سے بیٹھ کے اٹھتے ہیں, جو ان کے دماغ میں آ جاتا ہے وہ بیان جاری کر دیتے ہیں, اور ایک دن میں 3 کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں. تو ان کی تو خیر مطلب لاجک جو ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے. دیکھیے, پہلے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا جو ان کو لے کے آئے تھے. یہ ایک عام پرسیپشن ہے, یعنی جنرل باجوہ کے بارے میں جو ارشادات ان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, جب اقتدار ان کے ہاتھ سے چلا گیا اس کے بعد کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب ایک جو گیپ آیا بیچ میں, اس میں انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو, جو آج کی عسکری قیادت کہہ لیجیے, آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے, اشرافیہ کہہ لیجیے, ان کو کہا کہ بھائی میں مجھے دوبارہ لائیں. ایک سے زیادہ مرتبہ کہا, ایک سے زیادہ تقاریر میں کہا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے, کیونکہ ادارہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہمارا سیاست سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, ہمیں معاف رکھیں, تو اب انہوں نے تیسرا پینترا لیا ہے, اب ان کو پڑ گئے. تو خان صاحب نے تو یہ کرنا ہے جو ان کے راستے میں حائل ہوگا اقتدار میں واپس آنے کے, وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ چاہے انڈیویجولز ہیں, اس کی خیر نہیں ہے. لیکن وہ خائی صاحب 2 بڑے اہم رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں بلوچستان کے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب نے یہ تجزیہ بنایا. دیکھیے, بلوچستان کی سیاست بہت عجیب و غریب سیاست ہے. وہاں پر پیپلز پارٹی کا رول کئی دہائیوں سے رہا ہے, یہ ہسٹری ہے. جب باپ پارٹی جب بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ایک شخص آصف زرداری نامی شخص نے ایک پبلک ریلی میں کہا تھا کہ میں ہوں ذمہ دار, میں نے توڑی ہے بلوچستان کی حکومت, میں نے بنائی ہے باپ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کا بینیفٹ آیا جب چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوا, ان سب نے ووٹ دیا ان کے حق میں. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے باپ کی ضرورت نہیں رہی ہے, میں اپنی پارٹی کو ریوائیو کرا رہا ہوں. وہاں دھر کر کے 4 بندے جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں. تو بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا رول ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہا ہے, آج بھی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی رہے گا. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو, جب پریزیڈنٹ بنے تھے آصف زرداری صاحب, تو سب سے پہلا بیان ان کا یہ تھا کہ میں بلوچ قوم سے معافی مانگتا ہوں ان تمام زیادتیوں کی وجہ سے جو حکمرانوں نے کی, اور ان تمام محرومیوں کی وجہ سے جس سے بلوچستان کے لوگ دوچار ہیں. تو اس لیے بلوچوں کے بیچ میں, اور دوسری بات میں بتاؤں, زرداری صاحب ایک حیثیت سے خود بلوچ بھی ہیں. صحیح, وہ ان کی ٹرائب جو ہے وہ بلوچ ہے, وہ ہو جائیں لغاریز ہو جائیں, یہ سارے ان کا بلوچ لنک ہے. تو ایک تو یہ ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, تو پھر اس ڈیولپمنٹ کے بعد کیا سمجھا جائے, کیا آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اہم رول اگلے الیکشنز کے بعد بلوچستان میں بھی ہوگا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے میرے منہ سے بات چھین لی ہے. یس, جو خیال تھا عمران خان صاحب کا کہ پہلے تو وہ پیپلز پارٹی کو فارغ کریں گے سندھ, یاد ہے آپ کو؟ پنجاب میں تو آلموسٹ انہوں نے کر ہی دیا تھا, نون لیگ کو تو کیا ہوا ہے نا فی الحال. تو ان کا یہ خیال تھا کہ بلوچستان میں بھی ان کی ڈومیننس کسی نہ کسی رنگ میں رہے گی. تو بلوچستان ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. دیٹ مینس 2 صوبوں میں تو ان کو بہت ٹف کمپٹیشن ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کو گھر بھیجنا یہ کسی موجودہ سیاستدان کے بس کی بات نہیں ہے. اس پر کسی اور پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے کیا اس کی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ بہت ڈیپ روٹس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.